الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها مساكن طيبة ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سورہ صف کی آیات سے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، یہ پہلے رکوع کی آیات مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کا آغاز بھی کیا، اور کچھ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آیت مبارکہ آتی ہے، اس میں بڑی اہم بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے تاکید کی گئی ہے کہ ایمان والوں ایسی باتیں کرتے کیوں جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید اور تنبیہ ہے یہ، اور کس کو کر رہا تنبیہ؟ اللہ یہ مجھے اور آپ کو کر رہا، ایمان والوں مومن بندوں کو کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کرتے کیوں ہو، ایسی باتیں جو خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ تمہاری گفتگو کچھ ہے اور تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، تمہاری بات کچھ ہے تمہارا عمل اس کے خلاف ہے، تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تمہاری زندگی اسلام کے خلاف ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تمہارے اندر جناب علی شرک کے اجزاء بھرے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو امانت دار کہتے ہو خیانت تمہاری زندگیوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمایا ہے کہ اگر یہی حالت تمہاری ہوگی تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ غضبناک ہونے والے ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی یہ روش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، اب اس کے بعد ہی آیت مبارکہ آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب یہ آیت مبارکہ سورہ صف کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں بھی پھر ایمان والے مخاطب ہیں، اے ایمان والو۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کا لفظ یا ایھا الذین آمنوا آئیں گا تو وہاں پہ دوسرا کوئی اور مراد نہیں ہوتا، نہ وہاں پہ یہودی مراد ہوتا ہے، نہ عیسائی، نہ منافق، نہ مشرک، خالص ایمان والے مخالف ہوتے ہیں، یعنی مخاطب ہوتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے اچھی طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بالراست اب ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور جو بات بھی اللہ آپ کہنے والے ہیں ایمان والوں ہی کو کہنے والے ہیں، جو نصیحت بھی اللہ کرنے والے ہیں صرف مومنین ہی کو کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، حل ادلکم علی تجارۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لفظ یہاں پہ اسلام کو جو ہے نا ایک تجارت کا لفظ استعمال کیا، ایمان کو ایک تجارت کا لفظ استعمال کیا تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں یہ بات فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا بزنس۔ دیکھیے آدمی کیا ہے، فطری طور پہ تجارت یا بزنس کے سلسلے میں جب بات کہی جاتی ہے نا، تو کوئی آدمی بزنس کرنے والا ہے وہ تجارت کر رہا ہے تو اس کے پیش نظر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو۔ بعد میں نقصان ہوگا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی پوری کوشش کیا ہوتی ہے؟ شروع میں جو بھی انویسٹ کرتا ہے، سرمایہ اپنا کیپٹل لگاتا ہے، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو اس کے اندر۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، اور وہ تجارت تم اپنا کہ کل موت کے بعد کی زندگی کے جہنم کی آگ سے دردناک عذاب سے، فرما لفظ استعمال کر رہا قرآن، تؤمنون باللہ و رسولہ، فرما تنجیکم من عذاب علیم، عذاب ہے ایک، تو اس کے بعد فرمایا کہ علیم، فرمایا علیم کے معنی دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جسے تم اپنا کر کل موت کے بعد کی زندگی میں جو دردناک عذاب ہے جہنم، تم اسے بچ سکتے ہو، تم اسے بچ سکتے ہو، اور بہت بڑا نقصان ہے وہ نقصان کیا ہے قرآن میں بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تجارت آدمی ایک دفعہ نقصان ہو گیا، 2 دفعے نقصان ہو گیا اس کو تجارت میں، ہو سکتا ہے اس کو ریکور کر سکتا ہے نا، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، انہیں بعد میں ریکور کر سکتا ہے انہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے یہ کہ صرف ایک بار ملنے والی ہے تمہیں، پھر مرنے کے بعد تم اللہ کے پاس جاؤ گے، اگر وہاں پہ تمہارا نقصان ہوگا تو پھر تم اس کو ریکور کرنے کے لیے کوئی چانس باقی نہیں، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہی بات فرمائی نا سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے کہ وقت گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، بڑے تیزی کے ساتھ یہ وقت کٹ رہا ہے۔ تم آج کل تک پیدا ہونے والے تھے، چھوٹے بچے تھے، گودوں میں کیلے الگ ہو گئے، آج تم 40 سال کے ہو گئے، اس کے بعد 50 سال، یہ دن کدھر جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ لفظ عصر کا استعمال کیا ہے۔ عصر کے معنی وہی معنی ہے جو عصر کی نماز ہوتی ہے نا، ٹائم، اور عصر کی نماز اللہ تعالیٰ اس وقت کو کیوں بتایا؟ اسی لیے بتایا کہ عصر کے بعد اب یہ دن ختم ہونے والا ہے، اور بڑا تیزی سے ختم ہوتا ہے عصر کا وقت، تو تمہاری زندگی کا بھی سورج غروب ہونے والا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، اور تم دنیا کے جھمیلے میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا بچ کب آؤ، تم سوچو تمہاری زندگی کے متعلق، پہلے سوچو تمہاری اپنی زندگی کے متعلق پہلے تم سوچو کہ تم کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے، دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے، تم کو آزادی اختیار دی کس لیے گئی ہے، ساری چیزیں ہیں، تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہاں صرف دنیا کمانا، دنیا کے اندر اپنا نام و روشن کر لینا جناب علی، یہ نہیں ہے، یہ بھی تم کر سکتے ہو، تم کرو، لیکن اصلی جو تمہاری زندگی ہے وہ موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ انسان یہاں پہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا کے اندر بڑا فلاسفہ بن جائے، بڑا سائنٹسٹ بن جائے، سب کچھ بن جائے، لیکن ایک دن وہ سب چھوڑ کے جانا ہے اس کو۔ کل کام آنے والی چیز کیا ہے آپ کے لیے؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ بنے، بلکہ دنیا میں آپ کو میدان میں لایا گیا، پوری دنیا کو استعمال کرنا ہے، کائنات کی تصویر آپ کو کرنا ہے۔ انسان کو اللہ زمین کا خلیفہ بنایا ہے، آزادی دیا ہے، کائنات اس کے حوالے کیا ہے، تحقیق کرو تم لوگ، سب کچھ کرو۔ اسلام میں تعلیم نہیں دیتا جناب علی آپ تسبیح پڑھتے بڑھ جاؤ، میدان میں آؤ، سمجھ میں آ رہا؟ دنیا کے اوپر غور و فکر کرو، ایک ایک چیز قرآن کہتا ہے نا آپ سے، ہے نا؟ تو ایک وہ چیز الگ ہے، تجارت کی لفظ استعمال کیا گیا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ عذاب علیم کیا ہے آخر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جو قرآن کہتا ہے عذاب علیم، جہنم کا جو عذاب ہے نا، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو عذاب ہوگا پھر وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جس کا اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، کھانا پینا آگ کا ہوگا، رہنا سہنا آگ کا ہوگا، در و دیوار آگ کے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اور یہ خسارہ ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اب پہلے کیا آئے تھے الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیکن پھر ایمان والوں کو اللہ بول رہے ہیں کہ اب تم کو پھر ایمان لانا ہے۔ قابل غور ہے بات، یہ پھر سبق پڑھنا ہے آپ کو، یہ بات بتائی گئی۔ خالی ایمان لا لیے آپ، کلمہ پڑھ لیا آپ، بس نہیں، اس کے بعد تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے، اصل ایمان ہے کیا، موت اصل جو معاملہ، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، ہم قرآن پڑھیں گے تفصیل سے معنوں کے ساتھ۔ ہمارے پاس آج ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج ہمارے پاس تلاوت قرآن بہت ہو رہی، لیکن فہم قرآن نہیں ہے، فہم قرآن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب علی محنت کے برابر ہے،
آج یہ ہو گیا کہ بس قرآن کو حفظ کر لو، یا اس کو برکت کے لیے پڑھ لو، یا ثواب کے لیے پڑھ لو، یا مرحومین کی شفاعت کے لیے پڑھ لو، سفارش کے لیے پڑھ لو. یہ تصور بن گیا ہے قرآن کا. قرآن سے جو چیز حاصل کرنا ہدایت ہے، صحابہ کرام جو حاصل کیے وہ نہیں. قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے. کس بات کی یاد دہانی دلا قرآن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سواد میں یہ بات فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. فرمایا کہ ہمارے ان بندوں کا ذکر کیجیے آپ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. فرمایا وہاں پہ اولو الایدی والابصار، یہ بڑے ہی طاقتور لوگ تھے اور بڑے ہی بصیرت رکھنے والے لوگ تھے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. انبیاء کرام، کیا ان کے مقام کو انسان پہنچ سکتا ہے؟ ٹاپ لیول کے جو انسان ہوتے ہیں پیغمبر، وہ ابراہیم ابو الانبیاء، جن کی شان میں قیامت تک وہ حج ہوگا، جن کی سنت میں، جن کی یاد میں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پیغمبروں کو کیوں بھیجا آ کر؟ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةً ذِكْرَ الدَّارِ. ہم یہ پیغمبروں کو اسی لیے بھیجے کہ ان کا خالص کام صرف موت کے بعد کی زندگی کی طرف بلانا تھا لوگوں کو. دیکھو انسانوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال. یہاں پہ تم کتنا بھی کماؤ، کتنی دولت بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، سب بن جاؤ، ایک دن یہ چیز چھوڑ کے جانا ہے تم کو. یہاں پہ تم کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. تم کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے. یہاں پہ بڑے بڑے محلات بنا کے، محلات تو کھنڈرات بن جائیں گے، تم کو یہاں سے چلے جانا ہے. غور کرو. فرمایا ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ جتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے، الفاظ کیا آتے ہیں قرآن میں، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ذکر کے معنی یاد دہانی، دار کے معنی آخرت. ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص ان کا مشن یہی تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو تم کو اللہ نے دنیا میں کئی کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے نا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں دنیا کے امتحان کے لیے؟ اس میں کہا پڑھیں گے ہم تو اس میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا. دیکھو یہ دنیا کی زندگی، یہاں کے رونقیں، یہاں کے چلت پھرت، یہاں کے جنابیال، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ چند دن کے عیش و آرام ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں. اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ بھائی زیادہ دور کے جانے کی بات نہیں. ہماری دکن کے جو بادشاہ تھے عثمان علی خان صاحب، ظاہر ہے کہ ان کو جاننے والے بھی موجود ہیں، ان کی تاریخ بھی آج موجود ہے، زیادہ مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا رچ انسان دولت میں آج کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کنگ کوٹی جائیے، دیکھیے کبھی، اگر جوتی میں آپ جائیے، کبھی جا کے وہاں پہ جائیے. آپ کبھی، آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، تو کبھی اپنے تسکین کے لیے آپ ذرا جائیے وہاں پہ زیارت کے لیے. اور حکم بھی اللہ کے نبی کا ہے قبروں کی زیارت کرو، تو اس قبر کی زیارت کرو جس کہاں ہے. ان کے چھوڑے ہوئے محلات، ہیرے جواہرات آج ایگزیبیشن لگا کے دیکھ رہے ہیں لوگ. ان کے جوتوں کے اوپر ہیرے، ان کے پیپر ویٹ کا ہیرا، ان کے شیروانی کے گنڈیاں جناب علی ہیرے کے، وہ سب دیکھ کے جناب علی. ان کے کھانے کا ٹیبل جناب علی. آپ دیکھ رہے کیسے کیسے نقش نگاروں کے محلات میں جا کے ہم چو محلہ میں دیکھیں گے تو منہ میں پانی آ رہا لوگوں. تو اللہ کیا کہتا ہے وہاں پہ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر میں وہاں جا کے وہ محلات میں ان کے ہیرے جواہرات کو دیکھ کے، ان کے فلاں کو دیکھ کے اگر میرے منہ میں پانی آ رہا، اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے دیا تھا انہوں کون سا ساتھ لے کے گئے؟ اگر تیرے کو بھی یہ مل جائے تو کیا کرے گا؟ آخر اس کو ملے تھے، وہی کھانا کھایا بیچارہ، وہی کپڑے پہنا، برخاست نکل گیا. کیا ساتھ لے کے گیا؟ اگر ہمیں بھی مل جائے. دیکھیں عثمان علی خان کی اتنی دولت ہو تو کیا ان کو حصے میں کیا آیا؟ وہی جتنا پیٹ کو کھانا لگتا تھا، وہی انہوں نے کپڑے پہنے جو عام انسان پہن سکتا تھا. جناب اللہ تعالیٰ فرماتے اسی لیے جاؤ فزور القبور فإنها تذکر الموت. جاؤ قبرستان کو دیکھو، وزٹ کرو تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. تم جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے نا، یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے، فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری بھاگ دوڑ ختم نہیں، تم ختم ہو جاؤ گے. تمہاری ہرس ختم نہیں، تم ختم ہو جاؤ گے. تمہارے منصوبے ختم نہیں، تم ختم ہو جاؤ گے. تمہاری ہرس ختم نہیں، تم ختم ہو جاؤ گے. اور تم اس طرح خبروں کو چلے جاؤ گے. تم کو دفن کر دیا جائے گا، خالیات تم چلے جاؤ گے. تمہارے محلات نہیں، وہی 2 گز کی زمین تمہارے سامنے تمہارے حصے میں آنے والی ہے.
یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. اسی لیے آپ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں نا، چلیے رسول اللہ کو لے لیں، آخری نبی ہے، انہوں نے آگے بڑے بڑے محلات نہیں بنائے. کیا بھائی؟ بڑے بڑے قلعے نہیں بنائے، یہ بادشاہ کو بنائے، یہ لوگ بنائے نہیں. فقیرانہ زندگی گزاری لوگ. بتائے لوگ انسان کا مقصد حیات کا ہے. اے انسان تو دنیا میں آیا ہے تو امتحان کے لیے آیا ہے، امتحان دینا ہے تجھے یہاں پہ، اور یہاں سے جانا ہے تجھے، رہنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ. ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک آیت تیری سانس اکھڑ جائے گی، ایک آیت تیری بولتی ہوئی زبان بند ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہا، اور خاموش کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد لٹا دیا جائے گا. اس کے بعد جناب علی، اس کے بعد تختے پہ لٹا دیا جائے گا، کپڑے اتار لیے جائیں گے، اس کو غسل دیا، اس کو ختم، اس کو لے آتے. یہ قصہ ختم ہو گیا اس کا. غم کرنے والے ایک ہفتہ کریں گے، اس کے بعد سب بھول جائیں گے. اماں کو بھول گئے، بابا کو بھول گئے، سب بھول گئے. ہے نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمایا نا. آپ دیکھیں گے کبھی قرآن پڑھ کے، سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس سورہ جمعہ میں پڑھ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کیا. یہودیوں کو مخاطب کیا. دیکھیں ہمارے لیے عبرت کے لیے کس قوم کو رکھا گیا ہے ہمارے سامنے؟ یہود و نصارہ کو. اور انہی کے واقعات کو قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں انہی کے واقعات کو بتایا. دیکھو یہ امتیں پچھلے تمہارے سامنے کی امتیں ہیں یہ، اور آج بھی موجود ہیں یہ امتیں. ان کو کیسے تباہ ہوئے، کیسے ہلاک کر دیا گیا، وہ ساری داستانیں قرآن میں بتا دی گئی ہے نا. تو یہود اور نصارہ کے متعلق فرمایا وہاں پہ، یا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ بڑے جناب علی یہودیوں کے علماء وغیرہ بڑے دعوے کرتے تھے اللہ والی، ہم اللہ کے چہیتے، فلاں فلاں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو آخرت کا مسئلہ ان کے سامنے جب آیا تو دنیا کے جناب یاری وہ کتے بنے ہوئے تھے ایک معنوں میں. اللہ کی آیات کو بیچ رہے تھے، اللہ کے دین کو بیچ رہے تھے لوگ. اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، اے یہودیو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان سے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء من دون الناس. اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے تمام انسانوں کے مقابلے میں ہم اللہ سے زیادہ چاہیے، اللہ ہم کو چاہتا ہے، جیسے آج ہمارا دعویٰ ہے نا، پورے انسانوں کے مقابلے میں آج مسلمان کیا بول رہا؟ بھائی ہم اللہ والی ہے، ہم مرحوم ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو کچھ دن جائیں گے، اس کے واپس آ جائیں گے. وہی تصور یہودیوں کا تھا، اور اس کو یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا قرآن میں. اگر واقعی میں تم کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ تمام انسانوں کے مقابلے تم اللہ سے زیادہ چہیتے، اس کے ولی ہیں، تو پھر ذرا فتمنوا الموت، موت کی آرزو ہے کیا؟ پھر اللہ سے ملنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا، موت. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے تو سب سے زیادہ ڈرنے والے تم ہیں. ایک انسان کو اللہ سے محبت بھی ہو اور جنت کی طلب بھی ہو، موت کے بعد کی زندگی کی طلب بھی تڑپ بھی ہو، پھر اس کے بعد اس کو موت سے اگر ڈر لگ رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اس کے لیے دھوکہ ہے. یہ زبانی خرچ ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آخرت کی اصل زندگی ہے، جبکہ موت سے گھبرا رہا ہوں. وہاں پہ جانے کا تو ایک ہی راستہ ہے، صرف موت. اور پھر جو مومنین ہیں، جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے نا ان کی جان لینے کے لیے، روح لینے کے لیے، تو آ کے سب سے پہلے تو یہی کہیں گے نا، سلام علیکم طبتم، اللہ کی طرف سے تمہیں سلامتی اور مبارکبادی اور خوشی ہے. اس کے بعد کہتے ہوئے ان کی جان نکالیں گے وہ لوگ، جنت کی بشارت دیتے ہوئے جان نکالیں گے وہ لوگ. اسی لیے حدیث شریف میں بات آئی، موت ایمان، موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور کافر کے لیے وحشت ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو خوش ہوتے ہیں نا، تحفہ لے کے آتے ہیں. اسی طرح موت جب آتی ہے تو مومن خوش ہو جاتا ہے. یعنی مطلب کیا ہو؟ جہاں جانے کی میں تیاری کر رہا تھا وہ سواری آ گئی ہے. میں جہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، نہیں بالکل ریڈی رہنا ہے اپنے کو، کب جانا ہے، کب بلاوا آتا نہیں معلوم ہے نا. اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی کہ تم پہلے اپنے اعمال کو آگے بھیج رہے نا. جیسے ہم جاتے ہیں تو سفر کے اندر پہلے بیاگیج ڈال دیتے ہیں، بعد میں اپن سوار ہوتے نہیں. تو پہلے بیاگیج جاتے، بعد میں اپن بیٹھتے کرسی پہ جا کے، چاہے پلین ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے بس ہو. نہیں، اب یہ بیاگیج کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں ہمارے اعمال ہے. ابھی ہمارے اعمال پہلے جا رہے ہیں، ہم بعد میں جاتے ہیں. پہلے کیا گئے؟ اپنے اعمال گئے. اور اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. جو بھی تم آگے بھیجے خیر کے اعمال ہو، چاہے شر کے بھی ہو، وہ وہاں پہ جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد تم کو لینا ہے.
جو یہاں سے بھیجے وہی تم کو ملنے والا ہے. اگر یہاں پہ واقعی میں ہم دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال بھی وہی رہیں گے. تو بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ایک بتائیے آپ. جو قرآن کو جو کہہ رہا ہے وہ اس کو آیت کوٹ کروں گا آپ کے سامنے. انسان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سب حل ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تمہارا موت کے بعد کی زندگی کا ہے. قرآن کہتا سورہ سواد میں، اسی میں کیا کہتا؟ قل هو نبأ عظیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو تمہارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے. انتم عنہ معرضون. اور اتنا بڑا مسئلہ ہے وہ، اس کے تعلق سے تم بالکل غفلت میں. چھوٹے مسئلے جب آ رہے ہیں تو آپ پریشان ہیں، میں کاروبار کر رہے ہیں تو کچھ ہوگا تو پریشان ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو پریشان ہے، میری دکان نہیں چل رہی تو پریشان ہے، میرا بچہ فیل ہوگا تو میں پریشان، آج نہیں پھر سال پاس ہوں گا، میری دکان آگے چل کے چلیں گی، کچھ بھی ہوں گا، شادی نہیں تو بعد میں. یہ مسئلے حل ہونے والے. ان مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لیکن اصلی جو تمہارا مسئلہ ہے موت کے بعد کی زندگی کی نجات کا، اس مسئلے کے تعلق سے تم نے کتنا سنجیدہ ہے، کتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ سورہ نمامہ میں فرمائی گئی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے متعلق جو آنے والی ہے آخرت سے متعلق، اور اس کے معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں. ہے کہ نہیں کہ دیکھا جائے گا، وہ ہوگا، کئی خیالات ہے تو دیکھا جائے گا فلاں. ہمارے پاس آخرت کو ماننے کے بعد کتنے عقائد ہیں ہمارے پاس. آخرت کو مان رہے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے متعلق کتنے غلط اعتقادات ہیں. تو یہاں جو بات فرمائی حل ادلکم علی تجارت، اس کو تجارت بولا. دیکھیے آپ، بزنس. ایمان لاؤ. آمینو باللہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان، اس کے رسول پہ ایمان. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد اب تم اپنی جان اور مال کو کھپانا پڑے گا. اسلام کے لیے تیار رہنا پڑے گا تمہیں. یہ خالی یہ رسمی ایمان اللہ کے پاس کام میں نہیں آتا. بھائی خالی انگلی ہلا دیے برخاست ہماری نجات ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کیا تم اتنی آسان ہے جانے کے لیے؟ افحسبتم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تم سمجھ رہے ہو جنت کی جو نعمتیں ہیں اتنی آسانی سے تم کو ملنے والی تھوڑی ہے؟ اس کے لیے تو تمہیں جان کھپانا پڑے گا، مال کھپانا پڑے گا، کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. پوری تاریخ آپ کے سامنے، صحابہ کی آپ کی زندگی آپ کے سامنے، ان کو ستایا گیا، ان کے اوپر جناب علی ان کے اوپر آرے چڑھوائے گئے، ان کو بھوک اور پیاس کا دشانہ پڑنا پڑا، اور ان کو جناب اپنے وطن سے نکلنا پڑا، اپنے جان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے جائیداد کو چھوڑ دیے، اپنے باغات کو چھوڑ دیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ گئے، خالی ہاتھ نکل کے مہاجر بن کے مدینہ چلے گئے، تب جا کے جنت ملی. ہم کچھ بھی نہیں کر کے جنت بول رہے ہیں، اللہ بول رہا نہیں ملتی، نہیں ملتی، اتنی سستی نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی پاش ایرے میں 100 گز کا پلاٹ خرید کے اوپر سے نیچے ہو رہے ہیں اپن، سمجھ میں آ رہا؟ اوپر سے نیچے ہو رہے ہیں. پھر وہ جنت سدا بہار جنت، نعمتوں بھری جنت، ہمیشہ کی جنت، نہ بیماری نہیں، رنگ نہیں، غم نہیں، موت نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ ایسے کیسے مل جائے گی تمہیں؟ صرف یہ خالی ٹھنڈی نمازیں پڑھنے سے مل جائے گی تمہیں؟ ایئر کنڈیشنوں کے اندر نہیں، مرد مجاہد بننا پڑے گا تمہیں. اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 111 112 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ولهم بان لهم الجنہ. سن لیجئے، صرف ٹرانسلیشن کافی ہے، تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ نے، اشترا، خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، فرمایا بان لهم الجنہ، ان کی جان کو، ان کی مال کو جنت کے وظیفے میں خرید لیا ہے. اگر آپ تم ایمان لائے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم نے جنت کا سودا تجارت کیا ہے اللہ سے. اب یہ جان، یہ مال، یہ عزت و آبرو اب آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. اب آپ نے جنت کا سودا کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت کے بدلے میں تمہاری جان، تمہاری مال کو خرید لیا ہے.
کتنی کلیئر آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. گھر جا کے پڑھ لیجئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 آیتیں 111 112. اس میں دیکھیے اب کیا فرماتے ہیں جنت. ہم بول رہے ہیں جنت خالی عمرہ کر لے تو مل جائیں گی، حج کر لے تو مل جائیں گی. ارے نہیں بابا، یہ عبادات ہیں. عبادات تو آپ کی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. اصل چیز تو تمہاری جو چیز تمہیں زیادہ مطلوب اور محبوب ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ سے چھیننا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے. خرید لے آپ سے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے، میرے جان اور مال، اگر میں جنت چاہتا ہوں تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو بیچ دو، ہم اس کو اسے بیچ دیجئے. اللہ بول رہے ہیں بھائی، اور کوئی نہیں بول رہی ہے، اپنی کتاب میں بول رہا ہو. کوئی ملا مولوی نہیں بیچ رہا جنت، اللہ بیچ رہے ہیں. اللہ، اور اللہ جب جنت بیچ رہے ہیں تو اللہ فرمایا یہ جان اور مال دے دو ہمیں پہلے، اس کے بعد جنت لے لو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ہاں اب وقت آئے گا اگر اسلام کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے اگر تمہارا مال کھپانا پڑے تو مال بھی کھپانا پڑے گا، اور جان کھپانا پڑے تو جان بھی کھپانا پڑے گا. تمہیں لڑنا بھی پڑے گا دین کے لیے، اب دین کی بقا کے لیے. اب تمہیں یہ اللہ بول رہے یقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. یہ اللہ کا اٹل وعدہ تھا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. کیا مطلب ہوا؟ خالی باتوں سے نہیں ملتی جنت. اللہ بول رہی پچھلی قوموں سے بھی ہمارا یہی وعدہ تھا، باتوں سے نہیں ملیں گی، واعظ بیانوں سے نہیں ملیں گی. جب تک تم عملی دنیا میں نہیں آؤ گے، جب تک انہیں جان و مال کو نہیں قربان کرو گے تم، اس وقت جنت نہیں مل سکتی. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس کے بعد پھر کہتا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ اب آپ دیکھیے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور اس کے بعد فرماتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. فاستبشروا، خوشی مناؤ. بہت بڑا سودا تم کو اللہ سے مل گیا، بہت بڑا کانٹریکٹ مل گیا. ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں اگر ہے کوئی تجارت کرنے والا، اگر اس کو بہت بڑا کانٹریکٹ گورنمنٹ کا مل گیا ٹینڈر ڈالنے کے بعد، تو کتنا خوش ہوتا ہوں. بات اللہ یہی بول رہے ہیں، بہت بڑا سودا تم نے اللہ سے کیا ہے. وہ سودا کیا کیا ہے تم نے؟ تم یہ سڑنے اور گلنے والا جسم جو تم کو لینے والا ہی نہیں تھا، اللہ لے لیا اس کو. کیا بھائی خریدتا کوئی سڑ جانے والے جسم کو؟ کوئی نہیں خریدنے والا تھا. اور یہ مال تو مرنے کے بعد تو چھوڑ کے جانا ہی جانا تھا. جو مال چھوڑ کے جانا اللہ اس کو بھی لے لیا تمہارے لیے. پھر بہت بڑا ہوتا فاستبشروا ببیعکم الذی. بیع کے معنی کیا ہے؟ اب یہ اشترا کے معنی خریدنا، بیع کے معنی بیچنا. اشترا کے معنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے جان و مال کو خرید لیا، اور بیع کے معنی بیچنا، اور ہم نے بیچ دیا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. اور اللہ ڈکلیئر کر دیا، ہاں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا کے اندر. آپ بڑے تھروم خاں بن جائے، کئی فرعون آیا یہاں پہ، جناب علی آمان آیا، قارون آیا، سب آ کے چلے گئے یہاں پہ، اور آج بھی ہے. لیکن یہ کامیابی کو قرآن کامیابی نہیں کہا. جب ہم دنیا میں آئیں تو دنیا کو استعمال کرنا ہم کو سکھایا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ دنیا کو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے. دنیا کی باغ و ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے. دنیا کی دولت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا، دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا. تو ہوگا کیا؟ اب امن ہوگا. اگر یہ دولت، یہ طاقت اگر کسی ظالموں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو مس یوز ہوگا، غلط استعمال ہوگا، فساد ہوگا، قتل ہوگا. اسی لیے اللہ چاہتے ہیں نا، اسی لیے تو ساری لیڈرشپ مسلمانوں کو دی گئی تھی. لیکن مسلمان کرے کیا؟ کچھ بھی نہیں کرے. قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، سائنس میں آگے بڑھنا ہے، سائنسی علوم میں آگے بڑھنا ہے، دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. سب کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ مراقبوں میں بیٹھ گئے، تسبیحاں لے کے شروع ہو گئے. انہوں غور و فکر کو چھوڑ دیا. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو زمین اور آسمان جو اللہ پیدا کیا نا، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. ان کی ڈسکوری ہوتی ہے، بتاتے ہیں دنیا کے اندر. لیکن یار اس فن کے اوپر دوسرے لوگ قبضہ کر لیے، اور ہم کیا ہو گئے؟ اب ہم خالی تسبیح پھیرنے میں ہو گئے. آج قرآن کو ہم جو نا مردوں کی کتاب بنا دی، زندوں کی نہیں رہے. ابھی سمجھ میں آیا کہ مر گیا تو قرآن کھولو، کچھ ہو گیا تو کرو، گھر بن رہا تو کرو، یہ کرو. یہ قرآن کا بہت غلط استعمال کیا گیا ہے، اور یہ تصور ذہن و دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے
کہ تم غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، فہم قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بس تم قرآن کا ایک حرف پڑھو تم کو 10 نیکیاں مل جائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ پوری قرآن کو ہم پڑھیں گے، پورے احادیث کو پڑھ کے ہم سامنے رکھیں گے. ابھی یہ آیت پڑھ رہے تھے نا ہمارے معصوم بچے انس صاحب، اس میں ایک بات بتائی گئی سورہ دوسرے رکوع میں سورۃ البقرہ کا. اس میں کیا بات ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. کیا مانے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. اگر میں قرآن پڑھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو ثواب نہیں ملتا، مجھے دردناک عذاب ملے گا. کیا تھا؟ اگر میں قرآن پڑھ کر دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، خیانت نہیں چھوڑا میں، تو اس آیت کے تحت کیا ہوگا میں اب؟ اس عذاب کا. یہ بات آتی ہے حدیث میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر خود قرآن لعنت کرتی ہے. حدیث قرآن شکایت کرے گی. اس کی مثال یہ دی گئی، مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اگر ایک آدمی قرآن پڑھ کے یہ آیت پڑھ رہا ہے، میں قرآن پڑھ کے آیت پڑھ رہا ہوں اور میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں، تو کیا میرے اوپر لعنت نہیں ہوئیں گی؟ کیا ثواب ملے گا مجھے؟ کیا بھائی آپ کی عقل سلیمہ، فطرت سلیمہ کیا جواب، کیا آنسر دیتی ہے آپ کو؟ قرآن ڈکلیئر کر رہا. اور ایک مقام پہ فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ظلم کرنے والوں کے اوپر، لوگوں کا حق تلفی کر کے مال کھانے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اگر میں ظلم کر رہا ہوں، لوگوں کا مال کھا جا رہا ہوں، حق تلفی کر رہا ہوں، تو کیا مجھے ثواب ملے گا یا لعنت ملے گی؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ اسی لیے حدیث میں بات کہی گئی القرآن حجت لک او علیک. اللہ کے نبی فرماتے ہو تم حشر کے میدان میں جاؤ گے نا تو قرآن تمہارے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا یا پھر تمہارے خلاف شکایت کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا قرآن کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ رات دن قرآن پڑھتا تھا اور اس پہ عمل کرتا تھا، اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او علیک، یا پھر تیرے خلاف حجت بن جائے گا. اور قرآن کہے اللہ یہ تیرا بندہ قرآن پڑھتا تھا اور قرآن پڑھ کے تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا. ہو گئی بات ختم. تو قرآن کو کیا سمجھے کہ چونچوں کا مربع ہی ہے؟ ہاں؟ اور ہمارے کو تو اتنا ایک آسان لفظ مل گیا ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشنا. کیا بخشنا تھا؟ قرآن پڑھ کے بخشو. کہاں ہے یہ؟ کون بولے؟ سب سے سستی قرآن ہے کیا؟ ایک غریب آدمی، آپ مکاندار ہے، 4-5 مکان ہے، غریب آدمی بیچارہ آپ کے گھر میں ہے کرایہ سے، آپ اس کو مکان بخش دو نا. ایک آدمی آپ کو 50,000 روپے باقی ہے، بہت پریشان ہے، انہیں بخش دو نا 50,000. 50,000 نہیں، 5,000 بخشنے کے نہیں ہیں، لیکن یہ قرآن بخشنے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہی سب سے پھگٹ کی کتاب ہے، فری کی کتاب یہی ہے. اس کو صرف بخشنے کے لیے، کوئی چیز نہیں بخشتے آپ. ایک صاحب حج پہ مدینے میں ایک قافلہ تھا ان کا، دیکھیے اب وہاں جانے کی بات ہوگی. اس میں محترمہ تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا یہاں پہ پھول نہیں ملتے کیا چڑھانے کے لیے؟ ہو نا تصور لوگوں کے بعد خبروں میں. بولا ان کو جواب دینا تھا یہاں پھول نہیں چلاتے، زیور چڑھاتے ہیں. دیکھنا تھا جب معلوم ہوتا تھا گلے میں کا دیتے کیا انہوں. یہ سب ڈھکوسلے ہے، سب منافقت ہے. سمجھ میں آ رہا؟ پھول چڑھائیں گے گلے میں کا زیور تو چڑھاؤ. ہاں بولنا ہوا یہ بولو آپ پھول نہیں، یہاں پہ زیور چڑھائے جاتے ہیں سونے کے. تو کیا ہے؟ مسخرہ پنا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، ہماری ذہنیتیں کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا ایمان کتنے پانی میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے میرے بھائی. اللہ قرآن میں سورہ خیابہ میں فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. ارے بھائی انسان کتنی ہیلے کرے، کتنی تعویلات کرے، لیکن انسان کو خود معلوم ہے انہیں کتنے پانی میں کیا کر رہا ہوں معلوم ہے اچھی طریقے سے. اگرچہ کہ میں ہیلے حوالے بہت کر رہا ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہی بات فرمائے. دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قل هو نبأ عظیم وانتم عنہ معرضون. آپ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء، وہاں پڑھیں گے آپ تو وہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے
اور وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑ کے دوسری چیزوں کی اہمیت دے رہے ہیں. قرآن کلیئر کر رہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لفظ غفلت استعمال کیا ہے نہیں غفلت میں. ہم دنیا کے معاملے میں بڑے چوکنے ہیں. بچے کو ایڈمیشن دلانا تو کون سا کالج بہتر ہے, کون سا کالج اچھا ہے, ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہم جناب عالی. ہاں پوچھ رہے ہیں آپ کے بچوں کے تعلق سے. نہیں کرنا چاہیے, اس کے معنی یہ نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن آخرت کے متعلق کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہیں اور اس سے پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. تمہارے بس میں بھی نہیں ہے بچے کو ایڈمیشن دلانا, لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں تم. بڑے وہ کالج بہت مہنگا ہے نا, کہاں جاتے ہیں, پھر بھی کوشش کر رہے ہیں, میں کراؤں گا, قرضہ لوں گا, کچھ بھی کروں گا. یعنی اتنے آپ کوشش کر رہے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن آخرت کی زندگی کے لیے کیا کرو گے؟ ایڈمیشن دلائے آپ چلے لے کے دوسرے دن تیسرے ایک مہینے کے بعد کا انتقال ہوگا تو کیا کرے, کام آئے گا؟ سب چیز کیجئے لیکن پہلے کتاب اللہ, آخرت کو سامنے رکھنا, اس کے بعد ہر چیز کیجیے. آپ ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, سائنٹسٹ بنیے, وکیل بنیے, کیا کیا بننا چاہتے ہیں. قرآن آپ کو کھول کے رکھا ساری راہیں, لیکن اگر اس کو فراموش کر کے آپ بنیں گے تو خسیرت دنیا والآخرہ, تمہاری دنیا بھی تباہ ہے, تمہاری آخرت بھی تباہ ہے. بالکل. اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آج کے دور میں خاص طور پہ تعلیم کی جب بات آتی ہے نا, تعلیم کو شروع کہاں سے کرنا ہے. دیکھیے آپ, قرآن نے کہاں سے شروع کیا تعلیم کو, رسول اللہ نے کہاں سے شروع کیا تعلیم کو, وہاں سے ہم کو بھی کرنا ہے. کیا صاحب, کہاں سے شروع کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ اپنے رب کے نام. پہلے اللہ کا تعارف ہونا ہے وہاں تعلیم میں. اور آج جو مادی علوم ہیں ہمارے یہاں پہ اللہ کا تعارف نہیں ہے, مادے کا تعارف ہے. پانی اللہ برسا رہا لیکن اللہ کا نہیں ہے. پانی بن رہا کیسے؟ اس میں 2 گیسز ملے ہوئے ہیں, وہ یہ گیسز, اب اس کی تعویل ہوگی. اب وہ بھاپ ہے اس کے اندر, وہ ہے اس کے اندر, یہ مادے سے بحث کے علوم ہیں سارے. لیکن جو مادہ بنا ہے اللہ پر, پہلے اس سے تمہارا تعلق ہونا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے, ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تعارف تو خالق کا ہو رہا نہیں, یہاں پہ خالی جناب یعنی مادے کا تعارف ہو رہا. اسی لیے ہوا کیا معلوم آپ کو, لوگ دہریے بن گئے, کیونکہ اللہ کی معرفت رکھنے والے اس میدان میں نہیں آئے اور وہ دہریے میدان مان لیے. ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اگر یہ میدان میں آتے, اصل مادہ نہیں, مادے کو پیدا کرنے والا ہے, اصل نہیں بنانے والا. اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر خلق الانسان من علق. ذرا تو اپنے آپ کو تو پہچان, تو ہے کون, آیا کہاں سے, تو تھا کیا, تو کون لائے تجھے, کس نے پیدا کیا. وہی بات کہا نا, قرآن اللہ سوالات جوابات کیے. سورہ انبیاء میں یہ بات آئی, سورہ مریم میں یہ بات آئی. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پہ انسان کے اعتراض کو جناب علی نوٹ کرتے ہوئے فرمایا, یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. انسان کہتا ہے کہ کیا میں مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اللہ جواب کیا دیں, اولم یذکر الانسان انا خلقناه من قبل. کیا انسان اس بات کے اوپر غور نہیں کرتا کہ وہ پہلے تھا ہی کہاں, پہلے تھا ہی کہاں ہوں. میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ جواب دیں گے. آپ سے پوچھیں آپ کی عمر کیا ہے, 60 سال, کیا صاحب کسی بھی عمر میں بتائیں گے نا, 50 سال, 60 سال, 40 سال. جب 60 سال وہ بول دیا, اس کے بعد سوال ایک کیجیے, اب 60 سال پہلے آپ کہاں تھے, کیا ڈاکٹر صاحب. قرآن یہی بول رہا, اولم یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکن شیئا. تیری پیدائش سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور قرآن سورہ انسان بلکہ قرآن میں صورت آئی جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں, وہاں پہ اللہ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. اللہ کیا انسان غور نہیں کرتا کسی زمانے میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, تھا ہی نہیں نام نشان, کچھ بھی نہیں. ہم نے پیدا کیا اس کو ملے جھولے نطفے سے, ہے نا, یخرج من بین الصلب والترائب کہتا اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں ایک صورت میں. اور وہ نطفہ جو مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے, عورت کی چھاتی سے بڑی جمپ لیتا ہوا آتا ہے. دیکھیں میڈیکل سائنس قرآن بیان کر رہا ہے, اس کو انسان کی پیدائش کے مراد کریکٹ انفارمیشن 1400 سال پہلے قرآن میں دے دی گئی تھی. وہ نطفہ کیا بنا, کیسا بنا, کیا ہے, یہ ساری چیزیں سائنسی علوم خود قرآن میں ہے. بھی پڑھانا چاہیے آپ کو,
تو تب جا کے اللہ کی عظمت آپ کے سامنے آئے گی. خالی قصے کہانیاں یا فضائل اعمال بولنے سے نہیں آتی میرے بھائی. لائیے موجودہ دور میں کیا چیز کی ضرورت ہے. کیا بھائی سائنٹیفک اصول تھے قرآن کو آپ جناب علی تشریح, وہ گیا زمانہ پرانا. سمجھ میں آ رہا. وہ مسواک کر رہے تھے تو ان کو دیکھے کچھ بڑے دشمنہ دیکھے تھے جناب علی ان کے مقابل لے کے آئے تھے. یہ روایات میں لوگ قصے سناتے ہیں. سمجھ میں آ رہا. اب بتائیے خالی مسواک کرتے ہوئے دشمن دیکھا تو بھاگ گئے. کہتے کیوں بھاگ گئے؟ ارے بھائی وہ ڈینجر ہے, دانتاں ٹیسٹ کر رہے اب کترتے لوگوں کو. صحابہ کہا, صحابہ کو وحشی بنا کے پیش کر رہے. روایت جس کی دم نہیں, جس کی کوئی سند نہیں, ضعیف بھی نہیں. چلو کوئی ضعیف حدیث کا کچھ مقام ہوتا ہے. موضوع من گھڑت جعلی, جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان پوچھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حدیث بولنا کوئی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. قرآن آسان ہے بولنا آپ کو. کیوں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, پوری اتھینٹک کتاب ہے یہ حال میں, اسی لیے اس کو آسان بول دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. چھوٹی سے صورت میں 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئے قرآن میں آئے. یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان کیا. پھر اللہ سوال کر رہے ہے کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے؟ دعوت تبلیغ نصیحت سب قرآن سے. فذکر بالقرآن من یخاف, وہی قرآن کہتا ہے تم قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. رسول اللہ کو حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا؟ وہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. سورہ انعام میں اللہ فرمائے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کی گئی ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں میں متنبہ کروں, آگاہ کروں, باخبر کروں, اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا بھی یہی کام ہے. اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل بلغ فما بلغت رسالات ربی واللہ یعصمک من الناس. اے نبی جو آیات ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے ان آیات کو انسانوں تک پہنچا دیجیے, آپ دوسروں تک. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اللہ کے پاس مسئول ہے, آپ اپنے رسالت کے فرائض سے پھر آپ جناب کوتاہی کر رہے ہیں. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے واضح طور پہ. بڑی اہم بات ہے بھائی, ہم اس کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں. اور دین بولے تو ہم سمجھنے کو قصے سناؤ, کہانیاں سناؤ, وہ ایسا ہوا تھا یا ایسا ہوا تھا یا ایسا ہے ہی نہیں بابا. دین بولے تو قرآن ہے, وہی الہی ہے باضابطہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منصب پہ قرآن میں 4 یا 5 مرتبہ آیت آئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ الذی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہاں فرمایا کہ 4 باتیں بتا دیے. قرآن پڑھ کے سنانا آپ کا کام ہے, اور پھر قرآن کی تعلیم دینا آپ کا کام ہے, اور قرآن پڑھ کے ان کی تربیت کرنا, ان کا تزکیہ کرنا, انہیں پاک کرنا آپ کا کام ہے, اور وہ حکمت کی باتیں کیا ہے, عقل اور دانائی کی باتیں کیا ہے, اور وہ سمجھانا بھی آپ کا کام ہے. یہ 4 کام آپ کو کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے اب آپ کو؟ قرآن. رسالت ختم نہیں ہوئی, رسالت ختم نہیں ہوئی, نبیوں کا رسولوں کا آنا ختم ہو گیا ہے. رسالت کا جو کام ہے وہ قیامت تک کے آخری انسان تک باقی ہے ابھی. کیا بھائی؟ ہم ذمہ دار ہیں اس قرآن کے. اللہ نے اللہ کے نبی نے ہم کو ہمارے کاندھوں پہ رکھا ہے. حجت الوداع کا آخری خطبہ ہے, اس آخری خطبے کے آخری جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو اب یہ حج آخری ہے, آپ کی میری ملاقات دوبارہ نہیں ہوں گی اب, سمجھا. اس کے بعد آپ نے بہت ساری باتیں بتائی وہاں پہ, اور اس میں فرمایا دیکھو آئندہ سال ملنے کی امید نہیں ہے اب, اور جو ہے میں تو جا رہا ہوں, جاتے ہوئے میں تمہارے درمیان میں اس کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جب تک تم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے دنیا کی کوئی قوم تم کو گمراہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے وہاں پہ اللہ کے پاس ملو گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھنے والا, فما انتم خائلون, تو تم کیا جواب دو گے؟ سارے صحابہ نے کہا لقد ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ. فرمایا کہ آپ ہم گواہی دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے آپ نے اللہ کے کلام کو پہنچا دیا, قرآن کے کلام کو, اور آپ نے دین کو پہنچا دیا ہے, اور امت کے آپ خیر خواہی کیے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھائے شہادت کی. اس کے بعد کہا اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے وہ ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے جس کے لیے تم نے بھیجا تھا۔ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی، ہم غفلت میں ہیں آج، ہم کو دعوتوں سے فکر نہیں ہے، آج عیش و عیاشی سے فکر نہیں ہے، آج ہمارے کو شاپنگوں سے فکر نہیں ہے ہم کو آج۔ ارے بھائی امت کا یہ کام نہیں ہے یارو، یہ کام غیر لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے یہ کام، ہم تو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ ہم کیا یہ ساری بھول گئی بھائی، دنیا 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 دنیا، ارے دنیا کیسے پھر کہاں جاؤ گے؟ کماؤ دنیا آخرت کے لیے۔ اللہ فرعون کو دولت دے کے کیا فرمایا؟ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اے فرعون، اے حامان، اے قارون، جو دولت میں تجھے دیا ہوں نا، اس دولت سے آخرت کما۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، تلاش کر آخرت کی زندگی اس دولت سے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا نصیب مت بھول۔ کیا مطلب؟ کتنی ہی دولت ملیں گی تو اتنا ہی کھائیں گا جتنا ہے کھانے کا، تیرے کو زیادہ تو نہیں کھا سکتا، تو اتنا ہی پہنیں گا، تو وہ ہے نا، مت بھول اتنی ملے تو جو خوش ہو رہا پوری کھا جاتا ہے، کیا تو نہیں کھا سکتا نا۔ اس کے بعد وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس کے بعد نصیحت کی اللہ نے قارون کو، اللہ نے جیسا تجھے نواز کے تیرے ساتھ احسان کیا ہے نا، تو بھی مال کو بندہ کے بندوں پہ خرچ کر کے تو بھی احسان کر۔ دولت کمانا منع نہیں ہے، لیکن دولت آپ کو کمانا ہے جائز طریقے سے، اور آپ کو دولت خرچ کرنا ہے جائز کاموں میں، جائز کاموں میں۔ فقیر بننا نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں کیا گیا فقیر بننا۔ اللہ کے نبی نے فخر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذک من الفقر والکفر، دعا کر رہے ہیں آپ، اے اللہ میں مفلسی سے اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کفر اور مفلسی کو ملا دیے؟ ہاں، کیوں؟ اس کے بعد تشریح کی، کیا تشریح کی؟ اگر ایک آدمی مفلس ہے تو اس کے قوی امکانات ہے کہ وہ جناب علی مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے۔ پیٹ کی بھوک جناب علی کسی کو نہیں برداشت کرتی، حلال حرام نہیں دیکھتی، پیٹ کی بھوک، سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، جناب علی سب یہ بیماروں کی مدد کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پیٹ کے بھوکے ہیں وہ کوئی ایسی قوم افراد آ جائیں اور ان کو لالچ دے کے ان کا پیٹ بھر کے ان کو کپڑے پہنا کے وہ آپ کو اسلام سے نکال کے اپنے دھرم میں لے جائیں۔ اس کی ذمہ دار کون نہیں ہے؟ میں اور آپ ہوئیں گے نا، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ہمارے دعوتوں میں اٹھ رہے ہیں پیسے آج، سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نہیں، بڑی مشکل کی 4-5 گھنٹے کی دعوت ہے بھائی، وہ 4-5 گھنٹوں کے اندر 30-30 لاکھ 40-40 لاکھ، کیا جواب دیں گے اللہ؟ کیا جواب دیں گے اللہ جن کو نوازا ہے؟ تو آخر سوچیے آپ۔ اسی لیے فرمایا مفلس نہیں، قرآن میں بار بار تھا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہے خالی نماز نہیں، تم زکوٰۃ دینے کے موقف میں آنا، یہ ہے مطلب۔ زکوٰۃ لیو بول کے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، بھیک لیو بول کے قرآن میں کہیں بھی نہیں، سب دیو 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 بول۔ پوری قرآن پڑھ کے کوئی ایک آیت لا لیجیے آپ جس میں اللہ حکم دیا کہ مانگو بول کے، کیا مطلب بھائی؟ کوئی آیت کہیں بھی نہیں ہے، سب دیو کا حکم ہے۔ تو دیں گے کب آپ؟ جب آپ کمائیں گے تو دیں گے نا۔ اگر آپ بولیں گے نہیں بھائی بس، اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیندار آدمی کا تعارف کراتے ہیں لوگ۔ دیندار آدمی کون ہے صاحب؟ کیا جملے بولتے ہیں؟ یہ بڑا اللہ والی ہے، کسی کے لین میں ہے نا کسی کی دین میں، کدھر رہتا کہ کدھر کھاتا کہ ارے بھائی جب کہ دنیا کو اللہ تیرے حوالے کیا، پوری لیڈرشپ دنیا کی تم کو دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں، ہمارا جو خلیفہ تھا وہ خالی خلیفہ حاکم نہیں تھا، وہ مصلی پہ بھی آگے تھا، وہ امامت بھی وہی کرتا تھا۔ ہمارا دین وہ نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ کو آگے رہنا ہے۔ محاذ کے اوپر بھی ہمارا خلیفہ تھا، کیا بھائی؟ سب سے آگے۔ یہ نہیں کہ خالی مصلی پہ، یہ نہیں کہ خالی جناب حضرت قبلہ آپ جاؤ کام پہ میں یہاں پہ دعا کرتے بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ میں نے رکھا ہوں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، سمجھیے آپ۔ اب یہ سب چلنے والا نہیں ہے، سب چھوڑ دیجئے، بہت ایڈوانس ہو گئی دنیا اس وقت، ڈیجیٹل ہو گئی، اب وہ نہیں ہے مسئلہ، ہر چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن آپ کے سامنے کھول کھول کے آ رہی ہے، اب سمجھ میں آ رہا؟ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، اور آپ اپنا نصب العین آخرت بنائیے۔ دنیا بہت کمائیے آپ، لیکن آخرت آپ کا اصل چیز ہونی چاہیے۔
آخرت. آخرت کو بھول کے اگر دنیا کمائیں گے آپ. ایک بڑی مثال دی کسی نے کہ دنیا کی اور مومن کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جس طرح پانی، کشتی جو ہے نا جس طرح پانی میں رہتی ہے نا، جب تک پانی میں ہے کشتی آپ سلامت ہے. کیا صاحب؟ یہ دنیا ہے، سمجھ لو آپ. کیا ہے؟ دنیا ہے، سمندر، اور سمندر میں آپ کی کشتی ہے. تو جب تک کشتی جناب علی سمندر میں آپ محفوظ ہے اس سے، ہے نا. لیکن کشتی میں اگر پانی آ گیا، یہ دنیا ہے ضرور، لیکن یہ دنیا تو ہویں گی، لیکن یہ دنیا اگر آپ کے دل میں آ گئی، جیب میں رہ سکتی ہے، تجیری میں رہ سکتی ہے دنیا، لیکن آپ کے دل میں نہیں آ سکتی. دنیا کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے آپ. سمجھ میں آ رہا؟ بھاگ نہیں سکتے آپ. آپ کو دولت دے کے اللہ تعالیٰ کئی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ڈالتا ہے کہ ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں محروم لوگوں کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہیں مانگنے والوں کا بھی حق ہے. یہ تیری دولت نہیں ہے، یہ دولت تو صرف امانت کے طور پر اللہ تجھے دیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ بینک میں دولت رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، بینک کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے وہ اپنے طور پہ کچھ کیش وڈرا کر سکے. کیا صاحب؟ نہیں. دولت بینک مالک نہیں ہے. آپ کے چیک کیا آپ کی جناب علی دستخط ہوں گی تو کیش کرے گا. کیا نہیں ہے نا؟ یہی کچھ معاملہ. یا دولت اگر آپ کے پاس ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ مالک نہیں ہے، آپ امانت دار ہے. جس طرح بینک امانت دار ہے، اب اللہ جو حکم دے نا اس کے مطابق خرچ ہوں گا. وہ دولت بھی سے یہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی مردار ہے، دنیا کو چاہنے والا مردار ہے. یہ مثالیں بھی دے کے لوگوں کو سوچنے کی پریشانی کر دی ہے لوگوں نے. دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. لوگ چپے لے کے نکل گئے، کشکولا لے کے نکل گئے. جناب یعنی لوگ دے رہے ہیں خالی کر رہے ہیں برخاص. ارے نہیں ہے میرے بابا، ایسا ہے نہیں. دنیا ایسی ہے ہی نہیں. صحابہ کرام کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، ارے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں بھائی تاریخ میں. اسے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. ہاں تو بہرحال قرآن کو بھی مس یوز کیا گیا اور آخرت کو صرف اعتقاد کے طور پہ مان لیا گیا، حقیقی زندگی طور پہ نہیں مانے ہم. ہے نا؟ یہ اصل چیز ہے. آپ پہلا رکوع پڑھیں گے سورہ بقرہ کا جو تلاوت کرے ہمارے انس بھائی، اس میں کیا بات ہے صاحب؟ دو بات. وبالآخرۃ ہم یؤمنون بالغیب، پہلے بات ہے نا، غیب کے اوپر ایمان. چلیے اس کے بعد کیا ختم ہو رہی ہے؟ جا کیجیے وبالآخرۃ ہم یوقنون. دو باتیں آ گئی. ایمان پہ غیب ہے، لیکن وہ غیبی ایمان تمہارا کیسے ہونا؟ یقینی کیفیت میں ہونا. ہاں یقینی. سورہ الحجرات میں اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی مومن تو وہ ہے ایمان لانے کے بعد پھر اس میں شک نہیں کرے، اپنے ہر چیز کو قربان کر دیا. کیسے کیسی چیزیں قربان ہو گئی بھائی. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے مہمان خصوصی آئے ہیں جناب عبدالقدیر صاحب بھی، وہ اپنے بھی کچھ خیالات کا اظہار کریں گے، کیونکہ اکیڈمک سال شروع ہو رہا ہے کہ آج تعلیم کے سلسلے میں بڑی اہم چیزیں جو فتنے ہمارے پاس پھیل رہے ہیں نا، اس کی سد باب کے لیے ہم سب جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا. کچھ ہمیں واعظ و بیان سے کچھ عملی زندگی میں اترنا ہے. بہت ہو گئے خطیبہ خطابہ، بہت ہو گئے وہ، سمجھ میں آ رہا. کچھ عمل کر کے بتانا ہے امت کے لیے. آج ہو رہا کیا معلوم، بیٹھے کچھ اسٹیج آ گیا، انہیں کچھ بولے انہیں کچھ بولے انہیں، اس کے بعد وہاں سے نکل گئے تو کون کسی کو پہچان رہی ہے. جس طرح پنچھی آ کے کوئی درخت پہ بیٹھتے ہیں نا، اس کے بعد کوئی پتھر مارے تو پورے اڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ نہیں کدھر گیا کچھ نہیں. ویسا ہم مصمم ارادے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں کے اوپر جو نا ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں. خاص طور پہ ہماری لڑکیوں کے تعلق سے آج جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، سمجھ میں آ رہا. ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ آج چلی جا رہی ہیں آج، سمجھ میں آ رہا. اس کے بعد بہت سارے تعلیمی نظام کے سلسلے میں ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ جو کو ایجوکیشن کا ہے نا، کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط تعلیم، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے تعلق سے تو ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب اس کے اوپر جناب علی، کیونکہ اس کے اندر رات دن اس کے لگے ہوئے ہیں، وہ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھا سکتے ہیں اور امت کی درد بھی رکھتے ہیں. آپ خاص طور پہ الحمدللہ آپ کی ذات سے واقف ہوں میں تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے. تو بہت ہی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت مند رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ جو ٹارگٹ آپ لے کے چل رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائے اور باضابطہ اس کام کو پورے مصمم ارادے کے ساتھ وہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.